بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق بخشی۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس نون کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش نہ ہو۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کی چار حالتیں ہیں۔ نمبر 1 اظہار کرنا یعنی ظاہر کر کے پڑھنا۔ نمبر 2 ادغام کرنا یعنی ملانا۔ نمبر 3 اقلاب یعنی بدلنا۔ نمبر 4 اخفاء یعنی چھپانا غنہ کرنا۔ نون ساکن اور تنوین کی سب سے پہلی حالت ہے اظہار کرنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہ عین ح غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کو اظہار حقیقی کہتے ہیں۔ اظہار کی چند مثالیں۔ نون ساکن کے بعد حرف اظہار کی چند مثالیں۔ انعمت، انعمت یہ مثال ہے نون کی۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انعمت، انعمت۔ ینہون کے اندر نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد مثالیں ہیں تنوین کی۔ کفواً احد، کفواً واو کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کفواً احد، اجر عظیم، اجر را کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے۔ یہ تھی نون ساکن اور تنوین کی پہلی حالت، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا۔ نون ساکن اور تنوین کی دوسری حالت ہے ادغام کرنا یعنی ملانا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اگر ان میں سے چار حروف یا میم واو اور نون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام مع الغنہ کریں گے، اور اگر دو حروف لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ادغام تو ہوگا لیکن بغیر غنہ کے ہوگا۔ غنہ کے ساتھ ادغام کی چند مثالیں۔ فمن یعمل، فمن یعمل یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے، یا میم واو نون میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اس مثال کے اندر بھی نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پر ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى کے اندر بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد یا میم واو نون میں سے نون آ رہا ہے، یہاں پر ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو مثالیں ہیں وہ ہیں تنوین کی۔ یومئذ ناعمہ کے اندر یہاں پر تنوین کے بعد نون آ رہا ہے یا میم واو نون میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ یومئذ ناعمہ جنتا وحریرا، جنتا وحریرا یہاں پر ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ جنتا وحریرا یہ ہے ادغام کی دوسری صورت، یعنی بلا غنہ۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام یا را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ کریں گے۔ لام میں ادغام کی مثالیں من لدن، من لدن یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آیا، یہاں پر ادغام تو کریں گے لیکن بغیر غنہ کے کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ ہمزۃ اللمزہ اس مثال کے اندر بھی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پر ادغام کریں گے لیکن بغیر غنہ کے۔ ہمزۃ اللمزہ را میں ادغام کی مثال
قال نوح الربی، نوح الربی، یہاں پر تنوین کے بعد را ہے، یہاں پر ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ کے۔ غفور الرحیم، یہاں پر بھی ادغام ہوگا بغیر غنہ کے۔ یہ ایک نوٹ ہے آپ کے سامنے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمہ میں آ جائیں تو ادغام نہیں ہوگا۔ جو ہم نے پہلے پڑھا ادغام کا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے کلمے میں آ جائیں، اگر اسی کلمہ کے اندر آئیں گے تو ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا، دنیا ایک ہی کلمہ ہے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا ایک ہی کلمہ کے اندر، تو اس لیے یہاں پر ادغام نہیں کریں گے۔ صنوان، صنوان، اس مثال کے اندر بھی واو ایک ہی کلمہ میں آ گیا نون ساکن کے بعد، اس لیے یہاں پر بھی ادغام نہیں کریں گے۔ ایسے ہی یہ ایک مثال اور ہے قنوان، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد واو ایک ہی کلمہ کے اندر آ گیا، یہاں پر بھی ادغام نہیں کریں گے۔ بنیان، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا آ گیا ایک ہی کلمہ میں، اس لیے یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا۔ یہ تھی ادغام کی 3 صورتیں، نمبر 1 ادغام مع الغنہ، نمبر 2 ادغام بلا غنہ، اور نمبر 3 اگر حروف یرملون ایک ہی کلمہ کے اندر آ جائیں تو ادغام نہیں ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کی تیسری حالت ہے اقلاب، یعنی بدلنا۔ حرف اقلاب صرف حرف با ہے، لہٰذا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیا جائے گا، یعنی لکھنے میں تو نون ہی رہے گا مگر پڑھتے وقت اسے نون کے بجائے میم پڑھا جائے گا۔ یہ ہے اقلاب کرنا، یعنی نون کو بدلنا میم سے، یہ اقلاب ہے۔ یہ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حرف اقلاب انبئہم تھا، انبئہم، اسے انبئہم پڑھا جائے گا، یعنی نون کو میم سے بدل دیں گے۔ انبئہم، انبوریکا، انبوریکا تھا، اسے انبوریکا پڑھا جائے گا، یعنی نون کو میم سے بدل دیا جائے گا۔ لینبذن، لینبذن، اسے لینبذن پڑھا جائے گا، نون کو میم سے بدل دیں گے، لینبذن۔ اور یہ مثال تنوین کی ہے، سمیع بصیر، سمیع بصیر کو سمیع بصیر، سمیع بصیر۔ یہ ہے نون ساکن اور تنوین کی چوتھی حالت اخفا، یعنی چھپانا، آواز کو ناک میں چھپانا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور حرف اقلاب با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی نہ آئیں، حروف یرملون نہ آئیں اور با نہ آئے تو وہاں پر غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے۔ یہ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا آ رہے ہیں، منصورا، منصورا، نون ساکن کے بعد صاد ہے اور صاد نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے اور نہ حرف اقلاب ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے۔ منصورا، منشورا، اس کے اندر بھی نون ساکن کے بعد شین ہے اور شین نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے اور نہ حرف اقلاب ہے۔ لئن شکرتم، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے۔ خلقا جدیدا، یہ مثال ہے تنوین کی، یہاں پر تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملون ہیں اور نہ با ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے۔ خلقا جدیدا، بشرا سویا، یہاں پر تنوین کے بعد سین ہے، اس لیے یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ بشرا سویا، علوا کبیرا، یہاں پر تنوین کے بعد کاف ہے، اس لیے کاف نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے
ورنہ حرف اقلاب ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ کریں گے۔ یہ تھی نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں۔ نمبر 1 اظہار کرنا، نمبر 2 ادغام کرنا، نمبر 3 اقلاب کرنا، اور نمبر 4 اخفا کرنا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔